بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اسی سفر میں ذات اقدس کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ بال بچوں کو مدینہ بھیج دو اور تم ہمارے ساتھ رہو۔ اسلامی لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان چھپ کر لشکر کا صحیح اندازہ کر رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں نے گرفتار کر کے خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے ابو سفیان پر کرم کی نگاہ ڈالتے ہوئے معاف کر دیا اور قید سے آزاد کر دیا۔ ابو سفیان دنیا کے لیے رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ دیکھا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی امیہ بھی اسلام کے سودائی بن کر خدمت میں حاضر ہوئی اور ارشاد فرمایا، تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو ابھی مکہ واپس نہ جانے دو اور سامنے کی پہاڑی پر لے جاؤ تاکہ وہ مسلمانوں کی طاقت و شوکت کا اندازہ کر سکیں۔ ابو سفیان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے اسلامی لشکر کا نظارہ کر رہے تھے اور مہاجرین اور انصار قبیلوں کے جدا جدا اپنے پرچم لہراتے ہوئے سامنے سے گزر رہے تھے اور ابو سفیان ان کو دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے کہ انصاری قبیلے کا ایک لشکر پاس سے گزرا اور لشکر کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو جوش میں آ کر کہنے لگے، آج کا دن جنگ کا دن، آج کعبہ میں جنگ حلال ہے۔ ابو سفیان کی نسلی اور کہنے لگے، اے عباس، لڑائی کا دن مبارک ہو۔ جب سب لشکر اسی طرح گزر گئے تو آخر میں ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور آگے چل رہے تھے۔ ابو سفیان کی نگاہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے خدمت اقدس میں سعد اور
اپنے درمیان کی بات چیت کا حال سنایا۔ یہ سن کر ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد نے جھوٹ کہا۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کعبہ کی عظمت کو بلند کرے گا اور کعبے پر غلاف چڑھایا جائے گا، اور یہ فرما کر حضرت سعد کو برطرف کر کے جھنڈے اور فوج کی سربراہی حضرت سعد کے بیٹے کو عطا کر دی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تم مکہ کے نیچے حصے کی طرف سے داخل ہونا، کسی کو قتل نہ کرنا، ہاں اگر کوئی خود آگے بڑھے تو بچاؤ کی اجازت ہے، اور خود مکہ کے بلند حصے سے داخل ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ قبیلے کے لوگ ٹکرائے، اسی لیے ان کے ہاتھوں میں کچھ قتل ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی رکاوٹ کے مکہ میں داخل ہوئے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو اسلام قبول کرنے کے لیے خدمت اقدس میں پیش کیا تھا، تو یہ بھی عرض کیا تھے، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان میں فقر کا مادہ ہے، اسی لیے اس کو اگر کوئی امتیازی حیثیت نصیب ہو جائے تو بہتر ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو، اس کو امان ہے، گرچہ جب آپ عزت و سائے مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت یہ اعلان کرا دیا گیا، مکہ بند کر کے بیٹھ جا۔ اس کو امر ہے جو ابو سفیان کے مکان میں پناہ لے، اس کو امان ہے، جو مسجد حرام میں پناہ لے، اس کو امان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، پلیز۔ اللہ حافظ۔